السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وہ کون سے مردے ہیں جو محرم آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور مردوں کو محرم آنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو آ کر خبر دی کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ ان کے یہاں پیدائش ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوش ہو کر انگلی اٹھائی شہادت کی، اور شہادت کی انگلی اٹھا کر اس اپنی باندی کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی اس کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، اس خوشی کے لیے جو تو نے مجھے خوشی دی ہے اس کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ ہر سوموار کو ابو لہب کی انگلی پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے عشق رسالت میں، چونکہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے وہ اسلام تو لائے ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہی نہیں، دشمن تھا بہت بڑا، قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن وہ اس کا بدلہ چونکہ اللہ کو دینا تھا نا، کیونکہ اس نے جو باندی کو آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بس اس محبت کا بدلہ جو اس نے اپنے باندی کو آزاد کیا تھا اس کو یہ عطا فرمایا کہ ہر سوموار کو اس کی انگلی سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور مکمل 72 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور جن میں خصوصی طور پر امام حسین علی مقام علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، جن کے چہرے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور جن کی آمد پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اگر میں آپ کو بیان کرنے لگ جاؤں امام حسین علی مقام کی فضیلت تو خدا کی قسم زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فضائل امام حسین میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں کیا، دنیا کے اندر کوئی مورخ، کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ جس کے فضائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صبح شام دوپہر ہر وقت ہمارے نبی جس کی تعریف کرتے ہوں اس کی تعریف کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو شہادت ہوئی محرم کے مہینے میں امام حسین علی مقام علیہ السلام کی، تو وہ لوگ جو دنیا میں امام حسین علی مقام کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور محبت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم محرم کے 10 دنوں میں یاد رکھیں، آج کل تو یہی چل رہا ہے نا کہ ہم امام حسین علی مقام کو یاد رکھتے ہیں صرف 10 دن، 10 دن ہمیں یاد رہتا ہے کہ نواسے رسول امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پھر پوری سال کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ کون امام حسین کی دعوت کیا تھی، امام حسین نے تبلیغ کیا کی، امام حسین علی مقام علیہ السلام نے ہم کو دین جو بچا کر دیا ہم کو کیا کرنا ہے، اور ہمیں محبت کا اظہار عشق ہم کو کیسے کرنا ہے کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے۔ صرف 10 دن کے لیے امام حسین علی مقام علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ پوری سال کے لیے، ہر لمحے کے لیے امام حسین علی مقام علیہ السلام ہیں، اور ہمیں ہر پل امام حسین علی مقام کی یاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں بسا کر ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت کر کے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام جنگ کرتے وقت جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ نماز کا وقت ہے، جنگ روک دو۔ انہوں نے کہا جنگ نہیں روکیں گے، جنگ نہیں روکیں گے۔ امام حسین علی مقام نے نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں روک رہے ہیں تو نماز رہنے دو اور جنگ کرتے رہو۔ امام حسین علی مقام نے ہتھیار ڈال دیے اور فرمایا کہ نماز پڑھنا ہے، اور یہ وہ ہیں جو جنت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ابھی ماں کی گود میں ہیں اور چھوٹے سے معصوم ہیں۔ ہمارے نبی نے خبر دی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کی سرداری مل چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے پیغام یہ دیا کہ تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بوچھار میں نماز زندہ کر کے دی، اور یہ بتایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بزی رہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم کاروبار میں مصروف رہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں۔ تو یہ ساری عذر کو امام حسین علی مقام علیہ السلام نے ختم کر دیا کہ دیکھو ایسے وقت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، اور اللہ پہ اس طرح سے قربان ہوا جاتا ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، دین زندہ کیا، یہی زندہ کیا، لیکن ہم نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف ہم نعرے لگانے تک ہی رہ گئے، کہ بس نعرے لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علی مقام علیہ السلام سے محبت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا ہر پل اگر ایک لمحہ بھی امام حسین علی مقام کی یاد سے خالی چلا جائے گا تو وہ پل ہمارے لیے ذرہ برابر بھی اس پل سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہر پل ہمیں امام حسین کی
محبت کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ مقام کی سچی محبت جو میں نے بتائی ہے کہ نماز روزہ قرآن جیسا بتایا، امام حسین علیہ مقام نے جو دعوت اور تبلیغ کی اسی طرز پر زندگی گزارتا ہے، اور جب اہل بیت کے عشق میں وہ انسان دنیا سے جاتا ہے، تو جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آتا ہے اور امام حسین کی یاد لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ میں تازہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے غالب امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبان اہل بیت، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ان کے درجات کو اعلیٰ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبروں میں ان کی قبروں کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی قبر میں ان کی محبت کا صلہ ان کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اگر کسی نہ کسی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے غالب امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عشق امام حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، بلکہ عذاب کو اٹھا لے گا اور اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرما دے گا۔ لیکن عشق جو ہونا چاہیے وہ صرف زبانی طور پر نہیں، بلکہ ہمارا 5 وقت مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم بتا دے کہ یہ حسینی ہے، ہمارے گھر کا معاشرہ بتا دے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے چہرے بتا دیں کہ یہ ہاں عاشق رسول ہیں۔ تو ہم کو سچی اور پکی محبت امام حسین علیہ مقام سے اہل بیت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا جز ہے، اور ساری جو دین اور اسلام کی جو عمارت ہے وہ انہی پر ہے، یہ مین ستون ہے اسلام اور دین کے، سب سے بڑے مبلغ کا نام ہے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل بیت سے، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کے عمل کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگان دین اور تمام نیک لوگوں کی قبر کو روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔